الحمدللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين۔ حاضرین محترم، خواتین اسلام، آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جو آنے والا جمعہ ہے وہ رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہوگا۔ آج ہم استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرات، جو موقع، اہم دن، کوئی تہوار، کوئی اہم شخصیت جتنی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے اس کا ہم اسی قدر استقبال کرتے ہیں۔ کوئی بڑی شخصیت آپ کے گھر میں آنے والی ہو، آپ کا کوئی بڑا مہمان آپ کے گھر میں آنے والا ہو تو گھر کی صفائیاں ہوتی ہیں، گھر میں سے کچرا کچرا ہر چیز صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ گھر کوئی شخصیت ہو، کوئی عیدین ہو، کوئی شادی کا موقع ہو، ہم اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں۔ رمضان المبارک بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اور جن لوگوں کو اس کی فضیلت و اہمیت کا شعوری ادراک اور احساس ہو، جتنا اس کا احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کا استقبال کرے گا، اس کی آمد کی تیاریاں کرے گا کہ گویا ایک بہت بڑی نعمت ہمیں زندگی میں ملنے والی ہے۔ اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، جتنا بڑا تہوار ہوتا ہے، اسی کے شایان شان ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آغاز سے ہی استقبال کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کی تاریخیں، شعبان کی تاریخیں یاد رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ شعبان کی آج کتنی گزر گئی ہے، رمضان میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آج 24 شعبان المعظم ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخیں یاد رکھتے ہیں۔
اور شعبان المعظم میں کثرت سے روزے بھی رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی مہینہ میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مہینہ اس طرح روزے شعبان کے رکھتے، شعبان اور رمضان کے روزے اس طرح مل جاتے، لیکن امت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ بالخصوص شعبان کے جو دن گزر رہے ہیں، شعبان کے جو 15 دن جو آخری گزرتے ہیں، ان کے روزے نہ رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے کوئی قضا روزے ہیں، کسی کی کوئی منت ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ آپ یہ نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کہیں فرائض سے نہ رہ جائیں۔ نفل کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نفل جو ہیں فرائض تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات، رمضان کا انتظار و استقبال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی قدر کرو جیسا کہ حق ہے۔ یہ رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اپنا دامن جو ہے رحمتوں اور برکتوں سے سمیٹنے کا زمانہ ہے۔ حضرات، اسلاف جو تھے، ہمارے صحابہ کرام جو تھے، رمضان المبارک کا 5 مہینے قبل انتظار شروع کر دیتے تھے۔ چھٹا مہینہ رمضان کا آتا، رمضان گزرنے کے بعد پھر یہ دعائیں اگلے 6 مہینے کرتے رہتے کہ اللہ رب العزت جو عبادات ہم نے یہاں پہ کی ہیں اس مہینے کے اندر، وہ قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔ گویا صحابہ کا پورا سال رمضان کے سحر میں گزرتا، ان پہ سحر طاری رہتا، ایک لمحہ وہ رمضان کو نہ بھولتے، رمضان سے قبل بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ حضرات، یہ فوائد و ثمرات سمیٹنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ یہ قیمتی گھڑیاں، اس کی ایک ساتھ 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کا انتظار بڑا دیدنی تھا، شوق و جذبات کے ساتھ انتظار فرماتے اور اللہ رب العزت سے دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ حضرات، کتنے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج جو نہیں ہیں۔ رمضان المبارک آیا جاتا ہے، 4 5 یا 6 دن جو ہیں بقیہ ہیں۔ اگلا جمعہ ہم انشاءاللہ بفضل خدا، اللہ نے وقت دیا، موقع دیا تو رمضان المبارک میں ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فضیلتوں، سعادتوں، برکتوں پر مشتمل خطبے ارشاد فرماتے۔ رمضان سے قبل شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے بارے میں خطبے ارشاد فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں جوش و جذبہ پیدا کرتے کہ وہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ فوائد و ثمرات سمیٹ سکیں، رحمت سے جولیاں بھر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے غالباً آخری دن، بلکہ یہ میں یقین سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، ایک بڑا اہم خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج میں اپنی بقیہ گفتگو جو ہے اسی خطبہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
شبان المعظم کے آخری دن میں ارشاد فرمایا، چند ساتیں رہ گئی تھی رمضان المبارک میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بڑی اہم گفتگو کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ جانتے ہیں کہ سلمان فارسی کون تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، ایران میں پیدا ہوئے، آتش پرست تھے، اور ان کے والد ایک آتش کدے کے بڑے کرتا درتا تھے، اس کے منتظم تھے۔ یہ بھی جاتے وہاں پہ دیکھتے کہ وہ جو آگ جس کی پوجا کرتے تھے اس میں اگر ایندھن نہ ڈالیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ جو آگ خود جل نہیں سکتی، جس کو ہمیں جلانا پڑتا ہے، ایندھن نہ ڈالے تو بجھ جاتی ہے، یہ ہمیں کیا دے سکتی ہے؟ یہ خیالات ان کے والد کے ساتھ ایک تضاد کا باعث بنے، ان کے والد کے ساتھ ایک اختلاف کا باعث بنا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ بتوں کی پوجا پہ جو ان کا اختلاف ہوا، اسی طرح ان کا بھی یہ اختلاف ہوا۔ حضرت ابراہیم کو بھی ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا اور وہ عراق سے شام آ گئے۔ ان میں کچھ مماثلت پائی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا بھی جب اس مسئلے پہ اختلاف ہوا، ان کو گھر سے نکال دیا گیا، وہ ایران سے شام پہنچے۔ شام پہنچ کر وہاں پہ انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کر لیا، راہبوں کے ساتھ رہے، کئی راہبوں کے ساتھ رہے۔ جو آخری راہب جس کے ساتھ رہے وہ اس کی عمر بڑی تھی، اس سے پوچھنے لگے، تسلی نہیں ہو رہی تھی، اس سے پوچھنے لگے، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، آپ کی عمر بھی اب آخری مرحلوں پہ ہے، آخری لمحات پہ ہے۔ اس راہب نے کہا کہ جنوب کی طرف جو کھجوروں کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا۔ اب قسمت دیکھیے، وہ وہاں سے چلتے ہیں مدینہ کی طرف، جانا چاہتے ہیں اس طرف۔ راستے میں ان دنوں قافلے لوٹنے کا رواج تھا، قافلہ لٹ گیا، ان کو غلام بنا لیا گیا، اور مدینہ کے ایک یہودی نے اس غلام کو خریدا اور وہ مدینہ لے گیا۔ سلمان فارسی مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں ہیں۔ ان کو وہاں پہ خبریں ملتی ہیں، ایک مکہ میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ انتظار میں ہے، اب دیکھیے ان کی قسمت دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آتے ہیں، اور مدینہ کی میں جب آتے ہیں تو ایک دن ان کے راہب نے کچھ نشانیاں بھی بتائی ہوئی تھی کہ وہ شخص، وہ نبی جو ہے اس کی یہ نشانیاں ہوگی۔ اس نے اپنے آقا سے چند کھجوریں لی اور جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ کھجوریں پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ خیرات ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ صدقہ ہے، میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، جائیے ان کو دیجیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اپنے آقا سے دوبارہ کھجوریں لی، پھر بارگاہ رسالت میں وہ کھجوریں پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟
سلمان فارسی کہنے لگے یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا ہاں میں ہدیے کو قبول کرتا ہوں۔ یہ نشانی اس راہب نے بتائی ہوئی تھی کہ وہ نبی جو ہے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، وہ ہدیہ صرف قبول کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات فرمائی تو قدموں میں گر گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے۔ یہ وہ سلمان فارسی ہیں، یہ روایت کر رہے ہیں، یہ اہم جو خطبہ ہے جس کی طرف میں بات کرنے والا ہوں۔ شعبان کی آخری تاریخ تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم باتیں، ان میں سے چند نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس مبارک مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن حکیم میں ایک پوری سورہ آئی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ حضرات سورہ قدر جو ہے اس میں یہ تفصیل آ گئی ہے، مومن کی نظر میں کس قدر بڑائی اور عظمت کا یہ مہینہ ہے کہ اس میں شب قدر ہے، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا مطلب ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے برابر نہیں، اس سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے کون ہے؟ نہ جانے ہم میں کون ہوگا وہ جو زندگی کی 83-84 بہاریں دیکھے گا۔ خال ہی کوئی ہوگا، کوئی قسمت والا ہوگا۔ حضرات پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اس کی راتوں کی نماز نوافل بھی ہیں، تراویح بھی ہے، بڑے ثواب کا کام قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی سنت یا نفل عبادت ادا کرتا ہے اس کو دوسرے زمانے کی فرض عبادتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے اس کو دوسرے مہینے میں جیسے 70 فرض ادا کیے جاتے ہیں اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے 70 فرضوں کے برابر۔ گویا آپ مسجد میں ایک نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کا 27 گنا ثواب ہے، اور رمضان کے اندر اس نماز کا ثواب اس 27 کو 70 سے ضرب دے لیجئے۔ اتنا جو ثواب کا یہ مہینہ بتایا گیا ہے۔ حضرات یہ خوشخبری ہمیں دی گئی ہے، ہمیں آخرت کے اجر و ثواب کا یقین دلایا گیا ہے کہ آخرت کے لیے سرمایہ کاری کرو۔ جیسے ایک عقل مند جو ہوشیار تاجر جو ہے، آج کل تو سارے ہی بڑے ہوشیار ہیں، رمضان میں آ کر یہ تاجر کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ عقل مند جب وہ دیکھتا ہے کسی چیز کا کوئی سیزن ہے، وہ اپنا سرمایہ اسی چیز میں کر لگا دیتا ہے۔
کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں۔ رمضان بھی سرمایہ کاری کا مہینہ ہے، مومنوں کے لیے سرمایہ کاری کا مہینہ ہے، جنت جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سرمایہ کاری کا مہینہ ہے، جہنم کے عذاب سے جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے سرمایہ کاری کا مہینہ ہے۔ آؤ، اس سے بہتر کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی۔ منافع کوئی 10 گنا کما لے گا، کوئی 20 گنا کما لے گا، 70 گنا، ایک کے بدلے 70۔ بتائیے مجھے کہاں ہے یہ منافع؟ یہ گویا ایک اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے ایک لوٹ سیل کی آفر دی ہے۔ ایسی سیل دکانوں کی سیل نہیں ہے جو آج کے جو تاجر لگاتے ہیں، وہ شاید مجھے اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو سیل لگا دی ہے، ہمارے اندر اگر نیکی کی تڑپ ہے تو ہم اپنا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگائیں۔ حضرات، یہ ایک بڑی خوشخبری اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ادا ہوئی ہے۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں پھر آگے ارشاد فرمایا، رمضان کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ کیا ہے صبر؟ صبر کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ صبر کا بدلہ جنت ہے، جو اس زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے، جس کو اللہ رب العزت روزانہ اپنے ہاتھوں سے سنوارتے ہیں۔ وہ جنت ہے جس کے گھر جو ہیں ہیرے اور جواہرات کے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جہاں موت نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ وہ جنت ہے، اس کا بدلہ وہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم خود بھوک پیاس میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں جو بھوکے پیاسے لوگوں کے بارے میں جب خیال پیدا ہوتا ہے، جب بھوک پیاس ستاتی ہے، جب خاص کر دل لمبے ہوتے ہیں، بھوک پیاس ستاتی ہے، تو ان فقیروں اور مسکینوں کی یاد بھی ہمیں پھر آتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ حضرات، صبر جو ہے وہ دین کی روح ہے۔ بڑے بڑے جو کام ہیں وہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور صبر مومن کا ہتھیار ہے۔ جس میں صبر نہیں ہے کو وہ بڑا کام نہیں کر سکتا، اور وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن کا زیور ہے، جو بات بات پہ آپے سے باہر ہو جائے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ حضرات، دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صبر ایک قوت کا منبع ہے۔ ایک قوت ہم حاصل کرتے ہیں صبر کے ذریعے سے، اور رمضان المبارک جو ہے یہ انسانوں کے اندر یہ قوت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم صبر کی قوت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مصیبتیں جھیلنے والوں کے لیے جنت ہے۔ روزہ دار کو جو فاقہ کشی کا تجربہ ہے، وہ غربا اور مساکین کی ہمدردی اور غمخواری پیدا ہوتی ہے۔ آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ حضرات، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہمیں شریک ہونے کا اس میں درس ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کے لیے نیکیوں کا بدلہ
اور ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کا تو میں نے بتایا، یہ بالعموم ہم دیکھتے ہیں عام سے عام گھر کے اندر بھی سحر اور افطار کے اندر کچھ نہ کچھ، کم از کم اور کچھ نہیں تو کھجور اور شربت ضرور ہوتا ہے، کچھ اضافہ ہی ہوتا ہے رزق میں۔ آج کل تو انواع و اقسام کے کھانے جو ہیں اور کھانوں پہ ہی ہم لگے رہتے ہیں۔ انسانوں کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ حضرات، اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ برکت کیا ہے؟ جو کام آپ 50,000 روپے استعمال کر کے کرتے ہیں اور اس کے وہ نتائج نہیں ملتے، اگر اللہ کی برکت اس میں ہو تو وہی کام 5,000 کر کے بھی خرچ کر کے آپ وہ نتائج وہ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی برکت اس میں ہوتی ہے۔ حضرات، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ثواب روزہ کھلانے کا والے کو مل گیا، وہ رکھنے والے کو تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ اضافی ثواب اس کو مل گیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ چاہے وہ ایک کھجور سے، ایک پانی کے گھونٹ سے، ایک لسی کے گھونٹ سے، کسی کو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے آگے آپ کوئی بہت بڑی کوئی دسترخوان بچھاتے ہیں، کسی کا پانی کے گھونٹ سے ہی روزہ کھلوا دیجئے، لسی کا گھونٹ اگر ہے تو اس سے کھلوا دیے، جو میسر ہے اس سے روزہ کھلوا دیے۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ جو ہے، پہلا حصہ جو ہے رحمت کا ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ حضرات، اگلے جمعوں میں اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، رمضان کے حوالے سے ہی۔ میں صرف آپ کو گزارش کروں گا کہ چند باتیں، جو چند ہدایات کہہ لیں، چند درخواستیں کہہ لیں، کہ ان کی طرف توجہ دیجیے۔ میں صرف اشارے کروں گا۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کی طرف توجہ دیجیے، توبہ استغفار، صلہ رحمی، حسد و بغض اور کینہ سے دل کو صاف کیجیے، انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دیجیے، کثرت سے تلاوت کا معمول بنائیے۔ اور میں درد دل سے یہ کہوں گا، میری بہنیں اور بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، کہ اس مہینے کو شاپنگ کا مہینہ نہ بنائیے، اس کو عبادات کا مہینہ بنا لیے۔ یہ جو اگلے 2-4 دن جو رہ گئے ہیں اس کے شعبان المعظم کے، جو کام کرنے ہیں اس وقت میں کر لیجئے۔ بالخصوص اس کا جو آخری عشرہ ہے، وہ جو شب قدر والا عشرہ ہے، وہ جو جس کی ایک رات 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا جس کا میں ثواب ہے، اس کے لیے مختص کیجئے۔ پورا رمضان عبادت کے لیے کیجئے۔ حضرات، اپنے دامن میں نیکیاں بھرنے کے لیے، حضرات نیکیاں سمیٹنے کے لیے وقت مختص کیجئے۔ ہمارے ایک دوست یہاں پہ ہی جمعہ ادا کیا کرتے تھے، شروع سے لے کے پہلے جمعے سے لے کے جو اس مسجد میں جب آغاز ہوا یہاں پہ کرتے رہے، سوائے یہ آخر کے یہ ابھی کو چند 1-8 مہینے میں وہ نہیں، زیادہ بیمار تھے، نہیں آ سکے، کینسر کے مریض ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں پہ جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے تھے، بہت محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، اور بڑے وہ خلوص مشوروں سے بھی نوازتے تھے مجھے
جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی وہ بہت مفید مشوروں سے نوازتے تھے۔ حاجی رمضان صاحب کل ان کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت نیک آدمی، بہت نفیس آدمی، بہت پرہیزگار آدمی تھے، اور زندگی بڑی انہوں نے گزاری ہے، ہنگامہ خیز زندگی گزاری ہے، اس کے باوجود دامن ان کا صاف رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔